بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ. اچھا بھائی، سن رہی ہیں آپ کہانی؟ جی. آج کی کہانی شیر والی کہانی ہے. صحیح. بہت زبردست کہانی ہے. صحیح. ایک مرتبہ کی بات ہے جی. کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، جانتی ہیں وہ کون تھے؟ نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے. صحیح. صحیح ہے. صحیح. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ کہیں سفر پہ جا رہے تھے. چلتے چلتے انہوں نے دیکھا راستے میں کچھ لوگ کھڑے ہوئے، ایسے جم گٹا لگا ہوا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، کچھ رش لگا ہوا ہے. ہوتا ہے نا ایک دم. ہاں، رش جیسے پہاڑ ہوتے، بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں، جمع ہیں، کہیں رش لگا ہوا ہے اور کوئی آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کوئی پریشان ہو رہے ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو تھے وہ چلتے چلتے لوگوں کے پاس گئے اور انہوں نے پوچھا، بھائی کیا بات ہے، آپ لوگ یہاں کیوں کھڑے ہوئے؟ تو دیکھا راستے میں ایک شیر آ گیا ہے. شیر تو کھا جاتے نا. ہاں، شیر کھا جاتا ہے. شیر آ گیا، سب لوگ ڈر کے کھڑے ہوئے ہیں، ادھر سے ادھر نہیں جا رہے، ادھر سے ادھر نہیں آ رہے، سب خوف زدہ ہیں. یہ مسئلہ تھا ان کو، اس وجہ سے سب لوگ پریشان تھے. اب کیا کریں، نہ ہم ادھر جا سکتے ہیں. تو ابن عمر رضی اللہ عنہ اتنے بہادر تھے، وہ گئے اپنی سواری سے نیچے اترے اور چلتے چلتے شیر کے پاس گئے، اس کا کان مروڑا اور ایک تھپڑ مارا اس کے. ڈرے نہیں، شیر کا کان مروڑا مطلب موڑا اور اس کے ایک تھپڑ مار کے اس کو کہا، چل بھائی یہاں سے نکلو، ادھر جاؤ. وہ بھاگ گیا. کیوں لوگوں کا راستہ تم نے روکا ہوا ہے، سب کو پریشان کیا ہوا ہے، چلو ہٹو، شاباش، چلو نکلو. بھاگ گیا. پھر وہ ایک تھپڑ مارا، وہ دم دبا کے بھاگ گیا. پھر اس کے بعد انہوں نے حضور کی ایک حدیث سنائی. انہوں نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما یسلط علی ابن آدم ما خافہ ابن آدم. جی. انسان کے اوپر اللہ تعالیٰ وہی مسلط کرتے ہیں جس سے انسان ڈرتا ہے. جو کسی سے ڈرے گا نا تو وہ چیز اس کو ڈرائے گی. جس سے ڈرے گا، جس سے خوف زدہ ہوگا، کوئی اندھیرے سے ڈرے گا نا، اب اللہ پاک اس کے دل میں اندھیرے کا ڈر لا دیں گے. کوئی جن سے ڈرے گا، بھوت سے ڈرے گا. بھوت کیا ہوتے؟ جن کا بڑا بھائی ہوتا ہے نا. ہاں دیکھا ہے کبھی آپ نے؟ نہیں. چلے شیشے میں کبھی دیکھیے گا، آپ کو نظر آئے گا. ہاں، شیشے میں تو تصویر نظر آتی ہے. آپ جائیں گی نا تو آپ کو ایک بھوت نظر آئے گا. سچ؟ نہیں. چپ سنو تو صحیح. اچھا پھر کیا ہوا؟ تو دیکھیں اس کہانی سے کیا پتہ چلا. انہوں نے یہ کہا کہ بھائی انسان جس سے ڈرے گا اللہ پاک اسی سے ڈرائیں گے. کوئی جن، کوئی بھوت، کوئی اندھیرا، ان چیزوں سے ڈرنا نہیں چاہیے. کس سے ڈرنا چاہیے؟ اللہ پاک. اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے. اس مطلب اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کہیں ناراض نہ ہو. ہاں، اس لیے نہیں ڈرنا چاہیے کوئی گندی چیز سے جیسے ہم ڈرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ اتنے اچھے ہیں. اگر ہم کہیں ایسا نہ ہو، پیارے ہیں اللہ پاک، کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے. صحیح ہے. گناہ کرتے ہوئے ڈرنا چاہیے. تو انسان کو گناہوں سے ڈرنا چاہیے. جن بوت کیا چیز ہے؟ اندھیرا ہے، بھائی میں اس کمرے میں نہیں جا رہا، میں ادھر نہیں جا رہا، مجھے ڈر لگ رہا ہے. تو یہ ڈرنا اچھی چیز نہیں ہوتی، بہادری اچھی چیز ہوتی. جو صحابہ تھے نا وہ کسی سے نہیں ڈرتے تھے، صرف ایک اللہ سے ڈرتے تھے، کسی سے نہیں ڈرتے تھے. اور اللہ پاک ایک ہے. اور جو اللہ سے ڈرتا ہے تو ساری مخلوق اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا ساری مخلوق اس کو ڈراتی ہے. مطلب کبھی خواب میں ڈر جائے گا، کبھی جو ہے نا کبھی یوں ڈرے گا، ہو کل کیا ہوگا، بھائی میں کیا ہوگا پتہ نہیں، کل کیا کوئی مشکل نہ ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے ہر چیز کا خوف نکال دے. یہ دعا مانگا کریں، اے اللہ ہمارے دل سے سب خوف نکال دیں، سب ڈر نکال دیں. ہمارے دل میں کس کا ڈر آ جائے؟ اللہ تعالیٰ کا ڈر آ جائے. صحیح ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی. تو اب تو نہیں ڈریں گی. میں اس کمرے میں نہیں جا رہی، مجھے اندھیرے سے ڈر لگ رہا ہے، میں دروازے میں نہیں جا رہی، میں وہاں نہیں جا رہی، ایسے تو نہیں کریں گی اب. ہیں جب اللہ ہیں تو پھر ڈرنا کس بات کا؟ آپ کے ساتھ اللہ ہیں، اللہ کے فرشتے ہیں، حفاظت کر رہے ہیں آپ کی. آپ نے دعا پڑھ لی ہے اور آپ نے
صبح شام کی حفاظت کی دعائیں پڑھتی ہیں آپ؟ بسم اللہ الذی لا یضر. جی ہاں سچ کبھی کبھی پڑھتی؟ روز پڑھنا چاہیے. صحیح. جب آپ نے بسم اللہ الذی لا یضر پڑھ لی بابا، اگر میں نے صبح اٹھ کے یہ بسم اللہ پڑھ لی اور سونے کی دعا بھی پڑھ لی، کوئی چیز نہیں، کوئی چیز جس نے یہ پڑھ لی نا دعا بسم اللہ الذی لا یضر، اس کو کوئی چیز اس کو نقصان ہی نہیں پہنچا سکتی. اور کبھی اندھیرا ہو جائے، میں بسم اللہ پڑھ کے جا رہی ہوں اندھیرے میں، کچھ بھی نہیں ہوگا. ابھی آپ جا کے دکھائیے گا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہاں کی لائٹ کھولنی چاہیے. نہیں، لائٹ سے کیا ہوتا ہے؟ لائٹ ہمیں تھوڑی بچاتی ہے، اللہ ہے نا ہمارے ساتھ ہر جگہ. ٹھیک ہے، تو یہ ڈرنا کوئی اچھی چیز نہیں ہوتی ہے. اللہ میاں کو اچھے نہیں لگتے ایسے لوگ جو اللہ کے علاوہ کسی اور چیز سے ڈرتے ہیں. صحیح ہے. اور ڈریں گی آپ کا تو آپ کا دل کمزور ہو جائے گا. مطلب دل کمزور ہو جائے گا، پھر ہر چیز سے ڈرتے رہیں گی، پریشان رہیں گی. بہادر لوگ پریشان نہیں ہوتے. ہمارے نبی کتنے بہادر تھے. آپ کو پتہ ہے ایک مرتبہ کی ایک کہانی سناؤں. ایک مرتبہ ایسا ہوا، مدینہ منورہ میں ایک آواز آئی، عجیب سی آواز. سب لوگ گھبرا کے اٹھے. ابھی لوگ گھبرا کے اٹھ کے سوچ ہی رہے تھے یار کیا کریں، کوئی دشمن تو نہیں آ گیا. تو دور سے دیکھا ہمارے نبی گھوڑے پہ بیٹھ کے آ رہے ہیں تلوار لے کے. ٹھک 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 ٹھک. ہمارے نبی اکیلے چلے گئے تھے وہاں کہاں اس آواز کو دیکھنے کے لیے. کون ہے یہ؟ ڈرے نہیں ہمارے نبی کسی سے. آیا سمجھ؟ جب ہمارے نبی لوگ تو ابھی سوچ رہے تھے کہ ابھی جا کے دیکھیں یہ آواز کیسی ہے کیا ہے، وہ لوگ سوچ ہی رہے تھے، اور ہمارے نبی اکیلے چلے گئے، گھوڑے پہ بیٹھے، تلوار اٹھائی اور آ کے کہنے لگے بھائی یہ گھوڑا تو بڑا تیز تھا ماشاءاللہ، میں جلدی دیکھ کے آ گیا، ڈرو مت کچھ بھی نہیں ہے. سب کو کہہ دیا. ایسے بہادر تھے ہمارے نبی. جنگ کے اندر اکیلے کھڑے ہو جاتے تھے، کہتے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، میں کسی سے ڈرتا نہیں ہوں. ایسے کسی نے ہمارے نبی کو ڈرا دیا؟ کو بھائی کسی سے نہیں ڈرتا، صرف اللہ سے ڈرتے تھے. ایک مرتبہ ڈرا دیا تو لیکن ان کو بھگا دیتے. ہاں ہمارے نبی سے تو سب ڈرتے تھے. اللہ پاک نے ہمارے نبی کو، میں نے ایک دن کہانی سنائی تھی نا آپ کو، کہ ایسا روب دیا تھا. ایک مرتبہ ایک شخص آ گیا ہمارے نبی کو دیکھ کے کانپنے لگا، تھر 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 تھر. جیسے سردی لگتی ہے ہم کانپتے، ایسے کانپنے، جیسے کانپے ٹانگ جاتی ہے نا، تو اس کی کانپے ٹانگنے لگے، جیسے ہلتے ہیں ایسا ہلا تھا، اور جیسے ایسے تیز ہلا تھا جیسے اس کو سردی میں بخار چڑھ گیا ہو. ہمارے نبی نے کہا ارے بھائی ڈرو مت، میں نے کچھ کہا تھوڑی ہے آپ کو، ڈرو مت. وہ کہ نہیں مجھے آپ کو دیکھ کے ڈر لگ گیا. ہمارے نبی سے سب ڈرتے تھے، ہمارے نبی کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے. تو آپ بھی یہ نیت کرو کہ آپ نے کسی سے ڈرنا نہیں ہے، بس اللہ سے ڈرنا ہے. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اب یہ نہیں اب اندھیرے سے جن سے، چڑیل سے، بھوت سے. کیا ہوتے؟ جن کی بہن ہوتی، بہن تو لڑکی ہوتی. ہاں چلو ٹھیک ہے. اب ڈریں گی تو نہیں نا آپ انشاءاللہ؟ نہیں. ہاں بہادر بننا ہے. صحیح ہے. دعائیں پڑھنی ہیں اور اپنے دل کو سمجھانا ہے. ڈرنا کس بات کا؟ دیکھو موت تو برحق ہے، جس دن مرنا ہے، جس دن ہمیں موت آئے گی تو موت کو کوئی روک سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں روک سکے گا. مرنا ہے ایک دن تو مرنا ہے ہم سب کو. آدمی کو اگر ڈرنا ہے تو اپنے گناہوں سے ڈرو، قبر کے اندھیرے سے ڈرو. پہلے بابا ہم کہاں جائیں گے؟ پہلے قبر میں جائیں گے ہم. خبر اچھی ہوتی. میں نے کل کیا بتایا تھا آپ کو؟ قبر کوئی جو اچھے کام کرے گا وہ اس کی اچھی ہوگی، جو گندے کام کرے گا اس کی گندی ہوگی. بس یہ ایک آپ بات یاد رکھیں. صحیح ہے. جو نیک کام کرے گا، ہر وقت اللہ سے ڈرے گا، نمازیں پڑھے گا، اپنی آنکھوں کو گناہوں سے بچائے گا، گندی باتوں سے بچے گا، بڑوں کو تکلیف نہیں دے گا، چھوٹوں کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرے گا، جھگڑے گا نہیں، لڑے گا نہیں، کسی کو گالی نہیں دے گا، قرآن پڑھے گا، لوگوں کے کام آئے گا، تو اس کی قبر میں روشنی، خوشبوئیں. اور جو الٹے کام کرے گا اس کی قبر میں سانپ، بچھو، کیڑے مکوڑے اس کی قبر کے اندر آ جائیں گے. بابا سانپ کیا کرتے ہیں؟ سانپ ایسے انسان کو یوں مارتا ہے تو انسان کے اندر زہر پھیل جاتا ہے، انسان 2 منٹ میں مر جاتا ہے. 2 منٹ میں مطلب تھوڑی سی دیر میں.
ٹھیک ہے. تو اچھی کہانی تھی. ہاں اچھی کہانی تھی آج کی. جی. تو شیر کو انہوں نے کیسے کان مروڑ کے کیا کیا؟ آپ کر سکتی ہیں ایسے؟ شیر آ جائے تو آپ کر سکتی ہیں، کان مروڑ سکتی ہیں اس کا. لیکن آئندہ آئیں نہیں، اگر آ جائے کوئی شیر تو آپ کان مروڑ سکتے ہیں اس کا. اگر گائے کا مروڑ گائے تو بیچاری شریف سی ہوتی ہو تو کچھ بھی نہیں کہتی، شیر کا مروڑ کے دکھائیں. بابا ہم گائے پہ بیٹھ کے سواری کر سکتے ہیں. نہیں، کیا کرنا ہے، گائے بیٹھنے کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. چلو ایک اور کہانی یاد آئی. ہمارے نبی نے ایک کہانی سنائی. ایک آدمی نا گائے کے اوپر بیٹھ کے جا رہا تھا. گائے کے اوپر، حالانکہ گائے سنو تو صحیح، گائے تو بیٹھنے کے لیے نہیں ہوتی، گھوڑا ہوتا ہے نا بیٹھنے کے لیے. تو گائے نے اس آدمی سے بولا ہمیں اللہ نے سواری کے لیے نہیں بنایا، تم عجیب آدمی ہو، ہمارے اوپر سوار ہو رہے ہو. ہمیں تو اللہ نے دودھ دینے کے لیے، اللہ پاک نے بہت ساری چیزیں بنائی ہیں مختلف کاموں کے لیے. گھوڑا کس لیے بنایا ہے؟ تاکہ ہم اس پہ سوار ہوں. اور گائے کس لیے بنائی ہے؟ تاکہ ہم اس کا دودھ پئیں. اس لیے تھوڑی بنائی ہے کہ ہم اس کے اوپر بیٹھ کے جو ہے نا سیر کرتے رہیں. تو اس گائے نے اس آدمی کو کہا ارے ہم گائے پہ بیٹھ کے سیر کریں گے تو تھک بھی نہیں سکتے پھر. تو آپ کو میں نے بتایا نا، تو ہمارے نبی نے ایک مرتبہ سنایا، ایک آدمی سواری کر گائے کے اوپر بیٹھ گیا. تو گائے کیا بولی؟ ارے بے گفوف. کیا بولی؟ بے گفوف. آپ کیا بولتی ہیں؟ بے گفوف. ارے بے غفوف، یہ ہم سواری کے لیے تھوڑی پیدا ہوئے ہیں، تم ہمارے اوپر بیٹھ کے سواری کر رہے ہو. ٹھیک ہے، صحیح. چلو اچھی کہانی تھی نا. جی چلو، جزاک اللہ. اللہ آپ کو خوش رکھے. آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور بڑی اچھی باتیں. آپ پھر عمل کریں گی اس بات پہ؟ جی. کس سے ڈرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے. اور کسی سے نہیں ڈرنا. ہاں اور صحیح ہے. ہاں سمجھ گئے.